سر پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے ایک لیکچر میں کافی عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ صحیح بخاری کی حدیث کا آپ نے ریفرنس دیا تھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں مولانا اسحاق اور محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو 12 اماموں والی حدیث ہے نا، 12 خلیفوں والی، یہ ائمہ اہل بیت کے اوپر نہیں لگتی، کیونکہ ائمہ اہل بیت جو ان میں مولا علی اور امام حسن علیہ السلام کے بعد کسی کو خلافت نہیں ملی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ایک تو آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ کیا کسی امام کے لیے یا خلیفہ کے لیے دنیاوی حکومت ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر باقی جو ائمہ ہیں وہ کس طرح امام خلیفہ یعنی جانشین، اچھا ان کے جانشین، سچے جانشین. یہ جانشینی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ان کو حکومت بھی ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود حکومت نہیں تھی، تو وہ کیا نبی نہیں تھے؟ خلافت کا مطلب، جانشینی کا مطلب یہ حکومت نہیں ہے. امام اور ولی اور جو خلیفہ والی بات ہے، یہ کیا یہ اقتدار کے معنوں میں نہیں آتی؟ یعنی امام کا حق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اور جو حکومت ہے، دولت ہے، ان کے لیے چھوڑ دیں. لیکن اگر لوگ نہ مانیں، لوگ ان کی اطاعت نہ کریں، لوگ بدبختی کریں، تو ان کی امامت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ان کی حیات میں سب لوگ ان کی اطاعت کریں. جتنی حکومتیں ہیں، مثلا حکومت ایران ہے، حکومت روم ہے، جتنے کفار مشرکین جتنے ہیں، یہ سب ان کی اطاعت کریں. اگر وہ تعمیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے خلیفے نہیں. ٹھیک ہے. اور سر اس میں ایک ذرا آخری بات مجھے ذرا کنفرم کر دیں کہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں، جو آخری غالباً خلیفہ ہیں، آپ کا بھی شیعوں میں بھی یہی میرا خیال بات ہے، تو وہ جب آئیں گے تو مستدرک الحاکم میں بھی اور شیعہ بھی ایک دو کتاب میں، یہ جو صدوق کی کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. پھر غیبت میں بھی، غیبت طوسی میں بھی موجود ہے کہ سرکار قائم علیہ محمد جب اپنی حکومت قائم کریں گے نا، تو ان کو نبی پاک نے کہا خلیفۃ اللہ المہدی. مطلب جب آپ سارے نبی پاک نے فرمایا کہ آپ ان تک اپنے آپ کو ضرور پہنچاؤ، بے شک آپ کو برف کے اوپر گھسٹ کے جانا پڑے، اس طرح کی روایت. تو وہ جو سرکار قائم علیہ محمد جو آپ خود کو کہیں گے کہ میں یہ مطلب یہ میرے آپ پہ بیعت کرو، حاضر ید اللہ، اور اس طرح کی وہ جو روایات ہیں شیعوں کے اندر، اور جناب رسول خدا کا کہنا کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، تو اس کے مطلب اس کے ذیل میں جتنی بھی روایات ملتی ہیں یا جناب رسول خدا کا جو قول ہے، اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے وہ دنیا پہ اپنی حکومت قائم کریں گے. کوئی اس طرح کی بات ہے شاید؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، وہ حکومت قائم کریں گے. تو اس سے ہمارا ایمان ہی ہے بالخلیفۃ اللہ ہیں اور حکومت قائم کریں. امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ ان کے پاس حکومت تھی اور خلیفۃ اللہ تھے. جب حکومت نہیں تھی بھی خلیفۃ اللہ تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کے پاس ظاہری حکومت نہیں تھا، خلیفۃ الرسول تھے، خلیفۃ اللہ تھے. بالکل خلافت اللہ. حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ تھے، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی. یہ خلافت اللہ کا مطلب یہ حکومت نہیں ہوتی بھائی. یہ آپ کے ذہن میں خلافت ہے نا. مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حکومت کو خلافت کہنے لگے، کہ مسلمانوں میں صدیوں تک جتنی بادشاہتیں تھیں ان کی حکومت کو خلافت کہتے تھے. خلافت یعنی خلیفۃ الرسول ہے. لیکن خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے حکومت. خلافت کا مطلب ہے جانشین، نائب. حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں کیونکہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے حجت ہیں، اللہ کی ہدایت ان کے ذریعے سے ملتا ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ ہیں، حضرت امام حجت علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، امام صادق علیہ خلیفۃ اللہ. حکومت ملے بھی خلیفۃ اللہ ہیں، حکومت نہ ملے بھی خلیفۃ اللہ. اب مسلمانوں میں یہ ہے نا کہ مسلمانوں میں مشہور ہو گئی کہ حکومت کو یہ خلافت کہنے لگے. لیکن یہ بعد میں ایک معنی حکومت کو معنی دیا گیا خلافت کا. زبان چینج ہو گئی، لغت چینج ہو گیا، لفظ چینج ہو گیا، بعد میں یہ چینج ہو گیا. لیکن جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی بات کرتے تھے وہ یعنی لفظی معنی جانشینی، نیابت. سر اس میں ایک بات ہے کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیابت اس کا معنی ہے کہ جناب رسول خدا کے بعد کوئی بندہ جو ان کا خلیفہ ہے، ان کی جگہ پہ بیٹھنے والا ان کا نائب ہے، وہ خلیفہ ہوگا. تو اس میں آپ قرآن پاک کے حوالے سے ایک سوال کر لوں آپ سے، زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا میں آپ کا. نہیں فرمائیے. سر قرآن پاک میں جناب داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جناب طالوت علیہ السلام کے غالباً جو ہے وہ خلیفہ بھی تھے، ان کے بعد مطلب ان کو حکومت ملی، اور اللہ نے ان کو سورہ مبارکہ بقرہ میں ملک بھی کہا ہے. اور جناب سلیمان جو ہیں وہ جناب داؤد علیہ السلام کے بعد اسی طرح جو ہے وہ مطلب یہ بنے ہیں، حاکم ہو گئے ہیں ملک کے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو جیسا ملک دیا ویسا کسی کو نہیں دیا. مگر جناب سلیمان کو اللہ نے ان کا خلیفہ نہیں کہا. قرآن پاک میں ان کے لیے لفظ غالباً استعمال نہیں ہوا جہاں تک میری معلومات. تو جناب آدم کی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ اس طرح مطلب انہوں نے حکومت نہیں بنائی، تو اس کا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ تب تو ان کے پاس کوئی رعایا نہیں تھی جب اللہ نے ان کو خلیفہ کہا. حضرت آدم علیہ السلام کا عمر بہت زیادہ طویل تھا، بعد میں ان کے اولاد کی تعداد کافی بن گئی، اور اس زمانے میں نہیں معلوم اللہ کے کتنے مخلوقات زمین پہ رہتے تھے، اللہ کے کتنے مخلوقات ہوتے تھے، جن ہوتے تھے، جو بھی ہوتے تھے. بہرحال خلیفۃ اللہ ہوتے. اب حضرت سلیمان کو خلیفہ نہیں کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حجت نہیں، اللہ کا نمائندہ نہیں، اللہ کا نائب نہیں ہے. مگر بہرحال جو میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے واجب الاطاعت تھے، جو بھی ان کے دور میں تھا کوئی اور بادشاہ نہیں تھا جہاں تک میری معلومات ہے. اگر آپ کی معلومات میں ہے تو میری بہرحال عزیز یہ بات
میرے بھائی خلافت کا مطلب بادشاہت نہیں ہے، خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے. جو سلطنت بادشاہت ہوتا ہے وہ کوئی گورنمنٹ جو ہے جمہوریت ہو یا موروثیت ہو جو بھی ہو، خلافت جو احادیث میں آیا ہے لغوی معنوں میں آیا ہے کہ یہ اللہ کا جانشین، اللہ کا وکیل، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا لوگوں میں سفیر، اللہ کا حجت ہو لوگوں میں، اللہ کی طرف سے کوئی ہادی، اللہ کا نائب ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو. خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے. بعد میں لوگوں مسلمانوں میں یہ ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ اپنے کیونکہ جو سرکار ہے جو حاکم وقت ہے اس کو خلیفہ کہتے تھے تو حکومت ہی کو خلافت کہنے لگے نا کہ اگر حکومت نہیں ہے تو خلیفہ ہی نہیں ہے. تو یہ بعد میں لفظ چینج ہو گیا، لفظ کا استعمال چینج ہو گیا. اب بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، شروع میں ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں تبدیلی آ جاتی ہے، بعد میں لوگوں اس کو دوسرے معنوں میں استفادہ کرتے ہیں. یہ بہت ہوتا ہے. جی بہتر ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. اچھا حسن صاحب، آپ کائنڈلی ذرا اس پہ اگر تھوڑی سی مطلب ایک نشست کر دیں یا اس کے تھوڑے دلائل جو ہے آپ قرآن و حدیث سے ذرا واضح کر دیں، خاص طور پہ شیعہ اور سنی روایات سے، تو ایسا ممکن ہے؟ کس چیز کو؟ اسی بات کو، یہ مسئلہ خلافت کو، مطلب کیونکہ آپ کی یہ نشست. او بھائی اس میں توضیح دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ خلافت کا مطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے وہ اتمن اس کے پاس حکومت ہونی چاہیے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا قرآن ہے، قرآن خلیفت، انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترت اہل بیتہ، قرآن کو خلیفہ بولا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن کے پاس کبھی حکومت رہا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ. اچھا سر، ایک اور سوال ہے چھوٹا سا، بس 1 سیکنڈ کا سوال ہے، کوئی لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. میں بیسیکلی اہل سنت سے بلانگ کرتا ہوں اور میں نا ذرا اسٹڈی کر رہا ہوں کیونکہ میرے دوست جو ہے نا وہ شیعہ، وہ اس طرح کی باتیں مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا بھی رہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے اس میں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ، شاید آپ نے پڑھی ہو، وہ اہل تشیع کے اور اہل سنت بھی ان کو مانتے ہیں، امام ہے امام محمد باقر علیہ السلام جو امام حسین کے غالباً پوتے ہیں. ان کی روایت لکھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام علی علیہ السلام کا جو نا وہ فضائل والا چیپٹر، اس کی بالکل آخری روایت ہے. اس میں ایک بچہ امام کی طرف دیکھ کے نا روتا ہے، جناب امام باقر کی طرف. تو امام فرماتے ہیں کہ تو کیوں رو رہا ہے، تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی محبت نے رلایا. تو امام محمد باقر آگے سے فرماتے ہیں کہ تو نے اس کی طرف دیکھا جس کی طرف اللہ نے دیکھا، اور تو نے اس کو چنا ہے جس کو اللہ نے چنا ہے. تو مجھے مطلب یہ ایک شیعہ دوست نے یہ روایت پیش کی تھی کہ امام باقر علیہ السلام خود اپنے آپ کو اللہ کا منصوص من اللہ اس میں ثابت کر رہے ہیں، اور وہ میں اس کو قبول بھی کرتا ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح امام باقر کے بارے میں اس طرح کی روایت یہ پائی جاتی ہے اہل سنت، اس طرح باقی جو ائمہ کے اقوال ہیں، ایک تو ہے نا جناب رسول خدا کی یا مولا علی کی یا امام حسن حسین کی حدیث ہو ان کے بارے میں، مگر ان کی حدیث کے علاوہ انہوں نے اس طرح جس طرح امام باقر علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اس طرح باقی ائمہ اہل بیت نے یہ بات واضح کی ہو. اور دوسری بات سرکار قائمہ علیہ کتابوں میں، ہماری کتابوں میں، سنی کتابوں میں، ہماری کتاب میں، آپ کی تو ظاہری بات ہم کو حجت نہیں ہے نا. تو ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار قائمہ علیہ محمد جو ہیں، جن کو آپ امام مہدی کہتے ہیں، آخری جو سنی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آپ کے مطابق وہ دنیا پہ ہیں، ان کے بارے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سنی شیعہ کنفلکٹ میں یہ بھی ہے کہ وہ سنی کہتے ہیں کہ ان کی ابھی پیدائش نہیں ہے. جس طرح زاہبی نے وہ پورا ایک سیر اعلام النبلاء میں چیپٹر لکھا، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا اس کے بارے میں. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا قائمہ علیہ محمد کی جو ولادت ہے سنی کتابوں میں اس کے اسبات میں کچھ چیز پائی جاتی ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. دیکھیں اس کا ابھی میں ریفرنس دکھاتا ہوں، میں ابھی آپ بس یہی میرے یہ ایک تو سوال تھے. باقی بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کا سیشن میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں. تو میں کانسٹنٹ لسنر ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میرے پاس کچھ سوال ہے میری اسٹڈی کے ریلیٹڈ ہے تو جی آتمن میں آپ کی خدمت کے حاضر ہوں. بہت مہربانی، آپ سلامت رہیں. جہاں تک خلافت کے متعلق آپ کا سوال ہے میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اعلان کے میرے نزدیک یہ شبہ ہی نہیں ہے، یعنی میرے ذہن میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اس طرح تو خلافت کو آپ حکومت کے معنوں میں لے لیں. حالانکہ لفظ حکومت بھی جو ہے نا، یہ عربی زبان میں لفظ حکومت عربی زبان میں قضاوت کے لیے آتا ہے، فیصلہ سنانے کے معنوں میں. عربی زبان میں حکومت کو بولتے ہیں، گورنمنٹ کو بولتے ہیں سلطان، الملک، بادشاہت. لیکن خلافت کا معنی اس طرح سے لے لیں کہ اس سے کہ اگر کوئی شخص اس کو حکومت ملتا ہے تو وہ خلیفہ ہے، اگر حکومت نہیں ملتا تو وہ خلیفۃ النبی جانشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تو میں آپ کا مقصد سمجھ گیا، کیونکہ اس لفظ کو اتنا زیادہ، لفظ خلیفہ کو بادشاہ یا ملک جو سلطان وقت ہے، گورنمنٹ کا جو سرکار ہے، اس کے متعلق اتنا زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے مختلف صدیوں میں کہ اب یہ معنی اس لفظ کا جز بن چکا ہے، اس کے لیے اس کا معنی بن چکا ہے آپ کے ذہنوں میں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ بعد میں چینج ہوا اس معنوں میں کثرت استعمال کی وجہ سے. وَإِلَّا شروع میں خلیفہ کا مطلب یہ نہیں تھا صاحب حکومت یا گورنمنٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے. یعنی آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان کے کتاب میں ایسے استدلال تو ملتا نہیں ہے نا، وہ اس طرح کے استدلال نہیں کرتے آپ کے جو علماء ہیں.
جو بڑے عالم ہیں، جو محقق لوگ ہیں، جو شیعوں کے خلاف، جو واقعا وہ اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہتے ہیں. میں مولوی اسحاق کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایسے علماء جو کتابت لکھتے ہیں، وہ جو تحقیق حدیث میں کام ہے ان کا، تاریخ میں کام ہے، وہ اس طرح بات کبھی نہیں کرتے کہ دیکھیں یہ حکومت ہی نہیں ملا تو کیسا خلیفہ. اگر کرتے بھی ہیں تو یہ بہت ہی مثلا نیچ بات ہے، یہ بات بہت باطل ہے. اس لیے ہمیں زیادہ اس بات سے اتنا واسطہ نہیں ہوا. آپ نے کہا تو کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے متعلق بات کریں گے.